بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے دورہ قرآن کا آغاز کریں گے، اور چونکہ قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرنے سے پہلے میں سورہ فاتحہ کی فضیلت پر روشنی ڈالوں گی کہ اس سورت کا ہماری لائف میں کیا رول ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو ہم سورہ فاتحہ سے آغاز کریں گے۔ یہ ایک دعا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں شروع میں ہی دعا سکھا دی کہ قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ اس امت کو اللہ پاک نے یہ فضیلت بخشی کہ اس امت نے اپنی کتاب کی حفاظت فرمائی۔ قرآن پاک جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، قرآن پاک لے کر آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیت یا سورت سنا دیتے، آپ اسے سن کر یاد کر لیتے اور کسی لکھنے والے کو بلا کر لکھوا دیتے تھے۔ سورہ فاتحہ کو ایسی فضیلت حاصل ہے، یہ ایسی سورت ہے، اس کو جبرائیل علیہ السلام لے کر نہیں آئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی اس وقت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک زوردار آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیسی آواز ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یا رسول اللہ، آسمان سے آج ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، ایک فرشتہ آج زمین پر آ رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، ایک کلام لے کر آ رہا ہے جو کلام آج تک کسی نبی پر نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے آ کر آپ کو 2 کلام کی خوشخبری سنائی، فرمایا میں آپ کو 2 کلام پیش کرتا ہوں، ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کا آخری رکوع، آمن الرسول سے لے کر انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس رکوع کی فضیلت آگے سورہ بقرہ کے مکمل ہونے پر بیان کی جائے گی۔ اس وقت ہمارا موضوع سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی وہ اتنی بڑی تھی کہ اٹھانا بھی مشکل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی نے تورات کے بدلے میں مجھے سورہ فاتحہ عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، 7 آیات والی سورہ فاتحہ تورات کے بدلے میں عطا فرمائی۔ انجیل کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ مائدہ عطا فرما دی۔ حامیم، حامیم لفظ سے 7 سورتیں شروع ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے زبور کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حامیم عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، باقی قرآن کے ذریعے مجھے عزت اور فضیلت عطا فرمائی۔ ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، اور خود قرآن پاک میں اس جیسی اور کوئی سورت موجود نہیں۔ بیہقی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس سورت کو پڑھ کر دم کرنے سے بڑی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ امام رازی کا اہم واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ امام رازی وہ ہیں جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان کر رہے تھے، جمعے کے خطبے میں فرمایا، سورہ فاتحہ سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں۔ بعض لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تفسیر کبیر لکھی۔ فرماتے ہیں، جب لوگوں نے میرا مذاق اڑایا، میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لکھ کر قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا۔ ایک پوری جلد سورہ فاتحہ پر لکھی، 10,000 مسائل سورہ فاتحہ سے نکال کر پیش کر دیے۔ حضرت علی امام المتقین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو اتنے پیج بنیں گے کہ وہ 70 اونٹ پر لادے جائیں گے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھا کر بیٹھے اور فرمایا، آؤ میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سناؤں۔ کہنے لگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں۔ عربی میں چونکہ حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با سے شروع کرتے ہیں، با کا مطلب بیان کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی تو با کا بیان چل رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ آسمان سے جتنے بھی علوم، صحیفے
اور کتابیں نازل کی گئیں، ان تمام علوم کا خلاصہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، یعنی یا اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سارے آسمانی کلاموں کا سردار قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کا سردار سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کا سردار آیت الکرسی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہمیں سکھا دیا گیا، کوئی بھی حاجت ہو نفل پڑھیں، اللہ سے مانگیں، خلوص سے مانگیں، ضرور مدد آئے گی۔ ایک مرتبہ ایک بدو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ تو جانتا ہے میں بھی بھوکا ہوں، میرا اونٹ بھی بھوکا ہے، میرے بچے بھی بھوکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک آدمی چل رہا تھا، اس نے سنا تو جلدی سے ایک درہم کی تھیلی نکالی اور کہا اس کو قبول کر لو۔ بدو نے اس آدمی کو جواب دیا، جس کے گھر آیا ہوں میں نے اسی سے لینا ہے، اگر کسی اور سے لینا ہوتا تو میں ادھر نہ آتا۔ کچھ دیر بعد اعلان ہوا، فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ بدو نے کہا میں ہوں۔ اعلان کرنے والے نے کہا آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا، کیونکہ اس کی اولاد نہیں تھی، اس نے اپنی ساری جائیداد آپ کے نام کر دی۔ 1 منٹ میں اللہ پاک نے اس بدو کی دعا قبول فرمائی اور اعلان ہو گیا کہ اللہ کی مدد آ چکی۔ سورہ فاتحہ کے چند فضائل تھے جو میں نے آپ کے گوش گزار کیے۔ کل سے ہم انشاءاللہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے ایوری لیسن خود بھی سنیں اور اپنے دوست احباب کو بھی پیغام دیں، قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر پڑھنے کی ترغیب دیں تاکہ آپ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔